अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ समी इब्राहिम हैं और सईद काजी। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें अब ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि 1990 के इलेक्शन में धांधली हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हराने के लिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में शामिल सियासी रहनुमाओं में रुकूम तकसीम की गई। और साथ ही ये कहा गया है कि अब अफसरान को गैर कानूनी हुक्म नहीं मानना चाहिए, फौज और ऐवान सदर में सियासी सेल नहीं होना चाहिए। और अब क्या वो जमातें, वो सियासतदान जिन पर पैसे लेने का इल्जाम लगाया गया है, क्या वो सियासतदान अब अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे या उन्हें सूद समेत रकम वापस करना होगी। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने बलोचिस्तान बदअमनी केस में नजरसानी की अपील दायर की है। इस अपील में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आज के दिन की खबरें लेंगे। सबसे पहले समी साहब से। जी समी साहब। शाजिया, जो खबर मैंने सबसे पहले चुनी है वो तो ये है कि बरतानिया में जो टीपू सुल्तान की पड़पोती हैं, प्रिंसेस जिनको कहा जाता है नूर अनायत, उन्हें एक जासूस शहजादी का भी खिताब दिया गया है, उनके मुजस्मे की रूनुमाई हुई है। इस पर आज जिक्र करेंगे कि उन्होंने किस तरह जो जर्मन थे उनके ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लिया, क्या उनकी उन्होंने हिम्मत और बहादुरी दिखाई, और वो जो टीपू सुल्तान के खून में बात थी कि उन्होंने हमेशा वो, क्योंकि अंग्रेज़ राज के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ी जदोजहद की थी और वो नहीं माने थे किसी भी बैरूनी ताकत को। उन्होंने कहा नहीं, हक यहाँ पर आए। तो वो उनकी जो क्या उनकी स्ट्रगल थी, इस पर आज जिक्र करेंगे। फिर एक ये इस किस्म की इतलात हैं। वैसे तो हर आदमी पाकिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, लेकिन कायद साहब जो मिनॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो हिंदूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त खौफ व हरास में है, उनकी माइग्रेशन हो रही है। तो कंद कोट में हमारे नुमाइंदे दिलीप ठाकर वो हमें बताएंगे कि क्या ओवरऑल इस वक्त हिंदुओं की सूरत हाल है। और फिर एक और रवैया इसका जिक्र करेंगे। कल वज़ीर आला पंजाब बहावलपुर गए थे, वहाँ पर दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ने कुछ चीज़ें अपने कैमरे में महफूज की, तो वो पसंद नहीं आई वहाँ पर जो अरबाब इख्तियार थे, और DCO साहब ने वो उस फिल्म को निकाल कर ज़ाया कर दिया। अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या अपने कैमरे में महफूज किया था, और फिर कायद साहब ये क्या रवैया है हमारे हुक्मरानों का। वैसे तो आज़ादियों की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन कैमरे से इतने खौफजदा क्यों हैं? ठीक है, इस पर बात करेंगे। जी काजी साहब। शाजिया, पार्लिमानी कमेटी के सामने हमारे AGP साहब ने जो कुछ कहानी सुनाई है वो बड़ी सुनने वाली और सुनाने वाली है। उसमें एक तो ये कि अभी 4.5 साल में बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाई ही नहीं गई, और उसकी वजह वो ये बयान फरमाते हैं कि 3 मेंबरान असम्बली को छोड़ के बाकी सारे वजीर हैं, तो ये मिलजुल के काम हो रहा है। फिर और बहुत सी इंकशाफ उन्होंने की कि 16 ऐसे सरकारी इदारे हैं जो बिल्कुल ऑडिट की इजाज़त ही नहीं दे रहे, और फिर इसमें कितनी एम्बेजलमेंट है, इस पर हम खास तौर पर बात करेंगे। उन इदारों का नाम भी बताएंगे जो गुरेजा हैं, वो इस जो सरकारी और जो आईनी ऑब्लिगेशन है उसका नाम लेंगे, और फिर कुछ कहानी सुनाएंगे कि जो दोनों मेरी कहानियाँ अब ओबामा साहब से मुतल्लिक हैं, कि स्टोरीज़ कि ओबामा के बारे में उन लोगों की क्या राय है जो ड्रोन हमलों का शिकार हुए। उनमें कुछ खानदानों की तफसील आज राइटर्स, एक खबर एजेंसी है फ्रांस की, उसने एक खबर दी है, उसमें उनके क्या जज्बात हैं ओबामा साहब के इलेक्ट होने के बाद। और फिर कुछ बहुत शोर था कि इलेक्शन और फिर अमेरिकी मीडिया उसकी चकाचौंध, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता फिगर्स निकल रहे हैं कि कितने लोगों ने वोट डाला, कैसे टर्नआउट गिर गई है। उसके बावजूद जो समी साहब बता रहे थे कि शुरू में बहुत लोग आए, इसमें तूफान का भी जिक्र कर रहे हैं, मगर चूंकि आयोवा को छोड़ के हर जगह टर्नआउट नीचे गई है, तो इसकी क्या वजह है, इसमें थोड़ी सी हम इस पे हम आज बात करें। ठीक है, ब्रेक। एक थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, रॉयटर्स मेरा ख्याल है बरतानवी न्यूज़ एजेंसी में भी शायद, क्योंकि मैं बरतानिया भी नहीं गया और ना मैं वेस्ट में आपकी तरह ज्यादा आना जाना है, तो मुझे गलती अमेरिका रहे हैं आप 2-3 साल। हाँ, एक दफा वो बड़े शौक से रहे हैं। उनकी AP है, उसका मुझे इल्म है। चलिए, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वो AFP है फ्रांस की, सॉरी AFP, मैं उसको कंफ्यूज कर गया। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। असगर खान के फैसले में, केस फैसले में ये तो कह दिया गया कि 1990 में रकूम सियासतदानों में तकसीम की गई, धांधली की गई, पीपल्स पार्टी को जानबूझकर हराने की कोशिश की गई। लेकिन अब देखना यह है कि जिस फैसले में ये कहा गया है कि इन सियासतदानों से जो रकम है वो सूद समेत वापस ली जाए, लेकिन अभी तक तो सियासतदान ये मानने को ही तैयार नहीं कि उन्होंने रकम ली है या नहीं। तो रकम वसूल करने का तरीकाकार क्या होगा समी साहब? फिर रकम वसूल करने का तरीकाकार तो यही है कि बस FIA या कोई इदारा जाए,
انہیں پکڑے اور ان سے پیسے وصول کر لے، اور کیا اس کا لیکن جب طریقہ ہو تک وہ سکتا ہے؟ مانیں گے نہیں، اپنی بے گناہی انہیں ثابت کرنی ہے، وہ تو کون مان رہا ہے؟ ایک سیاستدان کا بھی نام بتائیں جس نے مانا ہو کہ ہاں میں نے رقم دی کل ہے۔ جو فیصلہ تفصیلی فیصلہ ہے اس میں یہ بات کی گئی کہ جو رقم کا لینا دینا ہے یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جیسے آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ سود کے ساتھ واپس لی جائے، تو قاضی صاحب جو اصل رقم تھی وہ دی ہے 14 کروڑ، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سونے کے قیمت سے اس کا کمپیریزن کیا جائے تو 20 گنا اضافہ ہو چکا ہے، تقریباً 2.25 ارب روپے بنتی ہے۔ کچھ اخبارات میں انہوں نے باقاعدہ فگرز جو ہیں اس کو نکال کر دیا ہے کہ مثلا میاں نواز شریف صاحب پر الزام ہے کہ انہوں نے 35 لاکھ روپے لیے، تو اب انہیں کوئی میرا خیال میں 6-7 کروڑ روپے واپس کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک جو، اور وہ کہا گیا کہ اس رقم کو قومی خزانے میں جمع کرا دیا جائے۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے سپریم کورٹ کا، اور اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں یقینی طور پر بہت بڑا اثر ڈالے گا، کیونکہ یہ بھی طے کر دیا گیا ہے کہ جو آفیسرز ہیں وہ کسی غیر قانونی حکم کو نہ مانیں، بلکہ اگر وہ غیر قانونی حکم کو مانیں گے تو وہ بھی اس جرم میں شریک وار قرار پائیں گے، اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا، اس پر عمل درآمد کیسے ہو، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ یو این سے کہیں گی کہ وہ اس کی تحقیقات کریں، لیکن پھر بعد میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ایف آئی اے بھی اگر اس کی تحقیقات کرے تو میں اس میں، جو ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے آگے چلایا جاتا ہے۔ قاضی صاحب دیکھیں، ابھی 18 اکتوبر کو غالباً پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ قانون کے مطابق سب کچھ ہوگا، انیشیٹ تو نہیں ہوا، اور میں سیریسلی یہ بھی سمجھ، ہماری حکومت کی جو اپنی لمیٹیشنز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پہ کر سکیں گے، کیونکہ اس میں اگر تو سوال صرف ہوتا سیاستدانوں کا تو ممکن ہے یہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، رحمان ملک اس میں بھی جو کرتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اب اس میں سوال بڑے بڑے نام ہیں، اور اس طرح کی تاریخ میں پہلے یہ ایسے ہوا نہیں ہے پاکستان میں کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے یا آرمی کے جو اتنے ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو اس طرح سے، ابھی اور بھی بہت سے کیسز چل رہے ہیں، ابھی آئی بی کا بھی چلنا ہے ابھی اور یعنی 8-9 لوگوں پہ اس طرح کے جرنیلوں پہ ہیں اس میں۔ اب یہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اور پھر یہ کہ دیکھیں یہ تو ہے، یہ سامنے ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، مگر ہر چیز مظہر ہوتی ہے کسی ایک اور ڈیپر اندر کی کہانی کا بھی، ٹھیک ہے۔ میں اس کو آئی ایم ناٹ تھروئنگ ڈاؤٹ کہ یا میں ان کی جو انٹینشن ہے سپریم کورٹ کی اس کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، انہوں نے فیکٹ سامنے دیکھے، جو نظر آیا اس پہ جو انہوں نے فیصلہ کیا، کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ، مگر ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ کیا ہوگا، یہ کتنا آسان ہوگا، یہ کتنا آسان ہوگا یہ سب کچھ کرنا۔ ابھی بے نظیر صاحبہ کا جو مرڈر تھا یا شہادت ان کی جو ہوئی، وہ تو یہی کہتے ہیں رحمان ملک صاحب کے بالکل پکڑ لیا بیت اللہ محسود کو انہوں نے، مگر اکثریت کی اور غالب رائے یہ ہے کہ شاید یہ معاملہ ہی نہیں تھا، ان کی خواہش ہی نہیں تھی اس کو دیکھنا۔ اگر وہ یہ کام نہیں کر سکے تو بھائی وہ ایون جو محترم بے نظیر بھٹو کے بھائی یہاں پہ جہاں بھاگ ہوئے تھے ان کا کدھر گیا سلسلہ سارے، اور جو اس میں انوالو تھے آج کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ذرا غور فرما لیں۔ تو میرے خیال میں یہ کہانی ایک لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، ایک سنسنی سے دیکھ رہے ہیں، ملک کے حالات، معیشت آپ کے سامنے ہے اور سیاست بھی آپ کے سامنے ہے، تو اس پہ میرے خیال بات کرتے کرتے ہمارے تو پر جلتے ہیں، آپ فرمائیے گا۔ نہیں، پر آپ کے نہیں جلنے چاہیے، آپ تو ماشاءاللہ شہنشاہ جذبات ہیں، آپ کے کیسے پر جل سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نے یہ جو بات کہی نا کہ لوگ ابھی سنسنی کا شکار ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور دیکھے ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، یہ تو ہو چکا۔ دیکھیں سپریم کورٹ درآمد کی بات کر رہا ہوں حضور، سر سپریم پہلا پارٹ ہو گیا، عمل درآمد کون، ہو ول بیل دی کیٹ، نہیں اس میں بالکل سپریم کورٹ کی کلیئر ڈائریکشنز ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو انڈیویجولز نے اس وقت اپنے آفیسز کا ناجائز استعمال کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ادارے اس میں ملوث تھے، ادارے بالکل صاف تھے، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے طور پر یہ ڈیسیژن کیا، اور سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیژن دیا ہے، اور ادارے بھی بدنام نہیں ہوئے۔ پاکستان جو فوج ہے اس کی جو سینکٹیٹی ہے، آپ جا کے کسی آدمی سے بات کریں، پاکستان کی فوج کی سینکٹیٹی کے بارے میں کوئی بندہ کوسچن نہیں کر رہا۔ یہ جو ہمارے لاکھوں جوان، نہیں دیکھیں شازیہ، جو ہمارے لاکھوں جوان ہیں جو سرحدوں پر کھڑے ہیں، اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، وہ تو اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک دو لوگ ہیں جو وہاں پر جو اس ادارے میں تھے، انہوں نے اپنے ذاتی جو اختیارات تھے اس کا استعمال کیا انہوں نے، اور اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ قانون اور آئین کے ضابطے میں نہیں تھا، اس لیے ان کو سزا دی جائے۔ سمپل سی بات ہے، ڈیسیژن آ گیا، اب اس پہ عمل درآمد۔ جہاں تک ان کے تعلق ہے اسد درانی صاحب کا اور اسلم بیگ صاحب کا، ان کے بارے میں تو سیدھا سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اب ان کے خلاف آپ کاروائی کریں، یعنی پرچہ درج کریں۔ لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی ابھی، نہ اس کی انیشیٹ ہونے کی ڈیٹ آئی ہے کوئی، جی وہ ہو جائے گی، وہ ڈیفینیٹلی
چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں اس پٹیشن کی جو وفاقی حکومت نے کل دائر کیا ہے، جو بلوچستان فیصلہ آیا تھا، بڑی سخت زبان استعمال کی گئی ہے، 58(2)B کا استعمال کر رہی ہے سپریم کورٹ. لیکن میں بعد میں آؤں گا اپنے جو آڈیٹر جنرل کی جو سٹوری آڈٹ کا رپورٹ آئی ہے، اس میں ہم نے دیکھا بلوچستان میں کیسے معاملات چل رہے ہیں. آئینی معاملات تو آئینی ایکسپرٹس ہی بتائیں گے یا سپریم کورٹ اس پہ بتائے گی. 58(2)B کا انہوں نے غالباً 188 کوئی ایسی انووک کی ہے اپنے ہمارے آئین کی، اور اس میں کہا جی کہ جو ریویو پٹیشن میں ان کا جو موقف وہ یہی ہے کہ بھئی جو سیاسی فیصلے ہیں وہ کورٹ نہیں کر سکتی، وہ سیاستدانوں نے ہی کرنے ہیں. مگر وہ یہ ہے کہ اگر اب یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اگر ایک بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، ابھی میں بات کر رہا تھا، ڈیٹیل میں بعد میں جاؤں گا. 4.5 سال میں آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں بنا سکتے، پوچھ نہیں 4.5 سالوں میں ہم نہیں پوچھ سکے ہمارے ادارے کی جناب جو آپ کو رقومات دی گئیں، جو آپ کی اس جو محترم جو آپ کی حکومت ہے اور یہ جو پارلیمان ہے اس کے ذریعے جو اس کی تقسیم یا اس کا جو وہ درست ہوئے یا غلط ہوئے، تو پھر اگر سپریم کورٹ یہ بات کہتی ہے تو پھر اس میں وزن تو ہے نہیں. تو اس میں سخت زبان کیا، وہ کوئی لوہے کی زبان استعمال کی، کاٹ دیا انہوں نے. سپریم کورٹ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کر رہی ہے. سیدھی بات ہے کہی وفاقی حکومت نے کہ آپ 58(2)B جو ہے وہ اب نہیں ہے، تو یہ آپ اس طرح اگر گورنمنٹ کو فارغ کر رہے ہیں تو یہ 58(2)B کی طرح کا استعمال، اس میں سخت زبان کیا ہے؟ دیکھیں آپ تو بہت ٹچی ہو جاتے ہیں فوری طور پہ. بات یہ ہے کہ اب گفتگو کرنے کے طریقے، جب میں کوئی سخت زبان آپ سے استعمال کر رہا ہوں تو میں اگر آپ بڑی سختی سے کوئی بات کرتا ہوں اور آپ کہتے ہیں آپ سختی سے بات کریں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں حضور میں نے یہ تو نہیں رسید کیا، میں نے بات ہی کی ہے. ایمفیسس ہوتا ہے، لینگویج ہوتی ہے، جو زبان کے زباندان یہ بات جانتے ہیں کہ ایک زبان کے ذریعے جب آپ بات کرتے ہیں آپ کے دل پہ وہ اثر کتنا رکھتی ہے، لگ سکتی ہے اور پتھر کی طرح بھی لگ سکتی ہے. اچھا آپ اتنے بولے نا، آپ کو وہ پٹیشن پتھر لگی، آپ کو وہ پٹیشن پتھر لگی. پٹیشن نہیں دیکھی میں نے اس کی جو رپورٹنگ دیکھی، زبان کہاں سے اس میں یہ کہا کہ بڑا انہوں نے ابھی تک گفتگو نہیں ہوئی، ابھی تو انہوں نے صرف سبمٹ کیا ہے جس میں انہوں نے سمپل نہیں. میں تو آپ نے جو مینا کاری کی ہے نا، میں تو اس پہ بات آپ کو میری اگر مینا کاری سے اختلاف ہے تو سیٹ اٹ اسائڈ، لیٹس کم ٹو دی میٹر. اب بات ہم یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جو بلوچستان میں 4.5 سال جو آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ اس پہ ایکشن نہیں لے سکتی. بالکل یہ کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے کہ آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنائیں. بالکل یہ آپ پہ کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے کہ وہ اس کا آڈٹ کر کے بتائے. اور پھر ایک اور اس میں بڑی، میں نہیں چاہتا کہ سٹوری میں پہلے ہی بتا دوں کہ ایک علیحدہ ہو یہ آڈٹ کا جو شعبہ ہے، یہ علیحدہ ہو. آئین اس میں یہ انشور کرتا ہے، یہ انہوں نے ذیلی ادارہ بنا رکھا ہے اس کا فائنانس منسٹری کا، اور اس کا رول ایک ایسا ہونا چاہیے جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یا اس قسم کے. تو یہ آئینی کام آپ نہ کریں. سپریم کورٹ ایکشن لے تو وہ آئین کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، پھر آپ کو سخت زبان نظر آ جاتی ہے. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو گفتگو ہے یا جو پٹیشن فائل کی گئی ہے اس کو یہ کہنا کہ ذرا سخت زبان استعمال، جب آپ آرگومنٹ دے رہے ہیں، کوئی ایک رائے کا اظہار کر رہے ہیں تو زبان سخت. اور میں آپ سے نا عوام کے سامنے معافی چاہتا ہوں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے کوئی ان کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو پلیز درگزر فرما دیں. ہم 10 بستہ آپ سے، آپ خدا را درگزر فرما دیں. ابھی تو پٹیشن انہوں نے لکھی ہوئی فائل کی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی سخت زبان استعمال کی ہے. میں سمجھتا ہوں ججز کے حوالے سے، اور اچھی بات ہے، ججز کا احترام بھی ہونا چاہیے، اور آپ تو ماشاءاللہ 4 قدم آگے ہیں، 2 قدم. دیکھیں نا احترام جتنا آپ عوام کا احترام کرتے ہیں ماشاءاللہ، احترام کا جتنا آپ کے دل میں ہے وہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں روزانہ. نہیں تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. میری پرسنل تو حیثیت نہیں سمی صاحب انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ سپریم کورٹ آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے. کس نے کہا؟ یہ تو پٹیشن میں کہا گیا نا کہ آئین سے ہٹ کر آپ یہ دیکھیں جی، اگر ایک فیصلے کے خلاف آپ نے پٹیشن نہیں، آپ یہ پرے کر سکتے ہیں جی، مثلا عدالت کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کی اختیار ہی نہیں ہے یہ میٹر سننے کا. یہ بات تو ہو سکتی ہے. آئی ہوپ کہ اٹارنی جنرل بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ جو آپ جس زبان کا کہہ رہے ہیں وہ غالباً اگلی پٹیشن میں وہی زبان بالکل پوچھ کر. مجھے یہ بتائیں آپ کہ اگر ایک عدالت میں آپ جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط ہے، تو یہ کیا سخت زبان ہے؟ اپنے فیصلے بھی دیکھ لیں جو آپ نے 4.5 سالوں میں غلط کیے. ہم حکومت کے کسی کام کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 2 فریق ہیں، ایک فیصلہ آ گیا اور انہوں نے اس کے خلاف اپیل کرنی ہے تو وہ جا کے یہی کہیں گے نا کہ بھائی آپ نے یہ نہیں لگی سخت زبان. عرفان قادر صاحب بھی بڑی محبت سے جاتے ہیں، پھولوں کا گلدستہ لے کے روز جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں نظر آتا رہتا ہے وہ. جی خیر آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. جی بڑھیے آگے آپ ماشاءاللہ بڑے آج خبر اس کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی. جو میں پہلی سٹوری کر رہا ہوں وہ آڈیٹر جنرل کی ایک ہیئرنگ اور پیشی ہے جو کہ ہوئی ہے پارلیمان میں، جس میں انہوں نے خاصی باتیں کی اور خاصے سوال پوچھے گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے جناب کہ بہت سے انلیگل اور آبجیکشنیبل ایکسپینڈیچرز ہوئے ہیں جن کی جو ایک
अमाउंट बनता है 1.858 ट्रिलियन है। ये अंग्रेजी वाला ट्रिलियन है जो 1000 अरब का होता है। और उसमें उन्होंने कहा जी कि इसमें जो 16 इदारे उन्होंने ऐसे गिनवाए हैं जो जी इनकारी हैं, वो कहते हैं जी हम आपको जो है वो नहीं करने देंगे ऑर्डर या जो और वो कौन कौन से हैं। वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसे SECP कहते हैं, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन PPAF पावर्टी एलिवेशन फंड है। ये खास तौर पे मैं इसकी ज़रूर बात करूंगा कि ये इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर, ये सारी जो जहाँ तंजीमें बनी हुई हैं, बहुत सी तंजीमें 16-16, 20-20 अरब रुपया वो लेके चले गए हैं। और वहाँ पावर्टी का क्या देखा हमने, लेट नाइट रिकवरीज हो रही हैं। ये जहाँ पर माइक्रो फाइनेंस के जो बने हुए हैं, यहाँ पे लोगों पे पर्चे कराए जा रहे हैं और 20-20, 30-30 वो जो पावर्टी एलिविएशन का फंड आता है समी साहब, वो कैसे आता है, कहाँ जाता है, किन हाथों में, और नीचे वो खर्च होता है या नहीं होता, उसका आप ऑडिट नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, इसको भी भाई करें। पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव, खैबर पख्तूनख्वा वर्चुअल यूनिवर्सिटी, और ये बहुत सी आगे। अब खास तौर पे ये बातें, जिस तरह मैंने PPAF का बात की, ये वो पैसे हैं जो हमने गरीबों को उनकी ज़िंदगी में तब्दीली के लिए रखा। और ये इतना बड़ा स्कैम होगा, मैं अभी यानी मैं अलाइज इस तरह नहीं कर रहा कि कोई, आप इसके में जाके देखें। मैं ज़ाती तौर पे थोड़ा सा इसमें जानता हूँ समी साहब, जो एफर्ट्स हुई हैं, 16-16, 20-20 अरब रुपए का पोर्टफोलियो है एक माइक्रो फाइनेंस बैंक जो यहाँ बने हैं, मगर उनका कोई पूछने वाला नहीं है और उसका ऑडिट नहीं हो सकता। अब ये किसने करवाना है, ये जमहूरी हुकूमत। अब इसमें सवाल क्या पैदा होता है, जो स्टोरी, वाई आई पिक दिस स्टोरी अप, हम कहते हैं हम गरीब मुल्क हैं। देखो जी, हम तो बड़ा गरीब मुल्क हैं हम, और भाई बिलियंस ऑफ डॉलर तो आप दाएं बाएं कर रहे हैं डेली बेसिस पे, आप ऑडिट नहीं होने देते। बुनियादी तौर पर इनकी बात सही है, गुर्बत की वजह ये है कि वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर हैं वो दाएं बाएं। अब बात फिर वही आ जाती है, जिस तरह नायब के चीफ साहब फरमाते हैं 6 से 8 बिलियन आप अगर दिन का इस तरह उड़ा देंगे और ये खा लेंगे और इनको कोई नहीं पूछेगा, और अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे नहीं ये तो फिर आप मार्शल लॉ लगवा दें, ये तो फिर आप जो है वो ये कोई नहीं कहता कि आप पूछेंगे तो मार्शल लॉ, यही कहते हैं। ये तो आप, हम क्या कहते हैं, ये आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। ये ऐसी बात हम ये कहते हैं कि जनाब ये कोई ये नहीं कहता कि अगर आप करेक्शन का पूछेंगे तो मार्शल फौजी लॉ आ जाएंगे, कोई ऐसा नहीं ये हो जाएगा वो। ओ भाई इसको तो ठीक करें आप ये आपके बजट का कितना बनता है, 1.858, आपका कुछ 3.5-4 ट्रिलियन का बजट है टोटल। इट इज हाफ ऑफ दैट अमाउंट। अच्छा, ये उसका आधा अमाउंट बनता है, जिसको मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एम्बेजल हुए। जब ऑडिट रिपोर्ट आती है तो उसमें वो रिकॉर्ड मांगते हैं, उसमें कुछ इल्जाम दुरुस्त भी होते हैं, गलत भी होते हैं, मगर जो हमें सब चीज़ें मिल रही हैं, तो ये है स्टेट ऑफ इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है कि हमें ये बैगिंग बाउल लेके दर दर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये जो आपकी एक छोटी सी टाइनी सी एलीट है कि जो तैर रही है इस लग्जरी के बबल में, जिस अनटचेबल है, जिसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये आपके लिए मुसीबत बनेगी आने वाले दिनों में। ये जो 2013 का आपको जो बजट आ रहा है, जब आप बनाएंगे, जब आपके डिविडेंड जब आप ये काम करेंगे शादी, तो इसका मतलब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 14 बिलियन पे आ गए हैं, उस पर और प्रेशर अभी आना है। आपकी जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अब खैर से फारग है, तो फिर ये इशू आपके एग्जिस्टेंशियल इशू बन जाएंगे, और ये इशू फिर ढलेंगे रियासती इदारों में जो आपको तनाव नजर आता है। क्योंकि समाज की निचली परतों में जब बेचैनी शिद्दत से बढ़ती है तो उसका इज़हार सबसे पहले ऊपर जाके होता है, और वो हो रहा है। और इससे पहले कि मामलात आपके हाथ से निकल जाएं, इसको आई थिंक इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। एक कॉलर है कसूर से, अशरफ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अशरफ कसूरी बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कसूर से। जी जी बोलिए। आपसे बात होती रहती है। मैंने पहले तो दुनिया न्यूज को सलाम पेश करना है। ये जो क्यू प्रोग्राम के एंकर हैं अरशद शरीफ, उन्होंने वो कराची का मामला उठाया था जी जी। कि वो जो पुलिस वाले मैट्रिक फेल हैं वो SC की सीटों पे बैठे हुए हैं। एक दूसरी गुजारिश में आपको ये करनी है, ये जो हमारे खादमे आला, इन्होंने 4 अरब रुपया खर्च किया था रमजान बाजार पे। यकीन कीजिए 4 रुपए का किसी पब्लिक को फायदा नहीं हुआ। ये जितनी स्कीमें बनाते हैं ये अपने लिए बनाते हैं। तो तीसरी बात मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो गरीब हमारे सियासतदानों को पैसे दिए गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सब लोग सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़े हुए हैं, बहुत जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, जर्नैल भी या सियासतदान भी। तो इनसे रिक्वेस्ट करें कि खुदा के लिए ये गरीब लोग हैं, ये आवाम से पैसे वोट भी लेते हैं, पैसे लेकर वापस कौमी खजाने में जमा करवा दें। इनकी मेहरबानी है, ये यही काम करते हैं जिनका हमारे ऊपर आसान होगा। आप बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने खादिम आला से सही शिकायत लगाई, गरीब सियासतदान है उनसे पैसे वापस ले लिए जाएं। और वो जो उन्होंने बात की सिंध पुलिस की, वो वाकई बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि देखें वहाँ पर वो तमाम पुलिस अफसरान जो हैं बड़े ओहदों पर आ गए हैं जो अपने टेस्टों में फेल हो चुके हैं। यानी मेरिट की जो जिस तरह धज्जियां वहां पर उड़ाई जा रही हैं, ये पूरे का पूरा जो भर्तियां हुई ना,
پورے کا پورا جو یہ سٹرکچر ہے، بڑی آپ نے اچھی بات کی. مجھے بریک لینی ہے صاحب. ہاں چلیں بعد میں بات کر لیں. بریک کا وقت ہے. بریک جب بھی اچھی بات کرتے ہیں تو آپ بھی مجھے لگتا ہے ان کے اوپر ساتھ کے آرڈر آتے ہیں, پلیز آپ بھی اوپر کے آرڈر ہی مانتی رہے چیف صاحب. بریک کے بعد خوش آمدید. لاہور سے ایک کالر ہیں طلعت. ہلو ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سمیع صاحب نے لاسٹ ویک ریڈ شرٹ پہنی ہوئی تھی, برائٹ کلر, بہت اچھے لگ رہے تھے, ان کو مبارکباد. اور قاضی صاحب سے یہ عرض ہے کہ قاضی صاحب جب اسٹالن کے بارے میں بات کیا کریں سمیع صاحب تو آپ پلیز ان کو ڈیفینڈ کر لیا کریں. اسٹالن کو ان کی بہت خدمات ہیں, آپ پلیز ڈیفینڈ کر لیا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ آج اقبال ڈے ہے تو ہمارے ہاں نہ جانے کیوں ہم ایک ہی چیز کو ایکسپوز کرتے ہیں, ایک ہی سائڈ کو. تو کائنڈلی اگر آپ حضرات جو ہے ان کے حوالے سے عطیہ فیضیہ جو چیپٹر ہے وہ بیان کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے, شکریہ. اب چونکہ میرے حوالے سے انہوں نے بات کی اور یہ فورم ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی پولیمکس میں انوالو ہو سکیں, لیکن بات یہ ہے کہ میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ اسٹالن جو ہے اس نے ٹرسٹ کی جیسے عظیم آدمی کو قتل کروایا اور یہ اب ریکارڈ کا حصہ ہے یہ وہاں پہ امریکہ کے جو میکسیکو میں, اور اس کے علاوہ سینٹرل کمیٹی جو جس نے انقلاب کیا تھا اس کے سارے لوگ. تو میں کہتا ہوں یہ فورم وہ نہیں ہے, لہٰذا انہوں نے جو کوئی اچھا کام اگر کیا ہے جو کہ میرے علم میں تو ابھی نہیں ہے, لیکن اگر ہے تو اچھی بات ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے شاید یہی بربادی 1989 میں ہوئی تھی. یہ میری رائے ہے. اقبال کے بارے میں بھی کال. اقبال جو ہے میں سمجھتا ہوں اتنا عظیم, مجھے ایک شعر ان کا تھا کہ گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی, اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست. تو مجھے جو ایک اچھی بات لگتی ہے ان میں وہ یہ ہے کہ جو انسان وہ پیسیمزم کا جو ہے میسج نہیں دیتے, وہ ہمیں یہ اٹھنے کا اور یہ جو ایک ہم نے ریزگنیشن آ گیا ہے آج کل. سمیع صاحب یہ بھی ہو گیا ہے کہ نہیں جی یہ اس طرح ہوتا ہے, یہ ایسا ہوتا رہے گا, یہ ان سائنٹیفک ہے, دنیا بدلتی ہے. مثلا ابھی ہم بات کر رہے تھے آج رات سمیع صاحب سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس گلوب پہ اتارا تو یہ ویسے ہی تھا. آج کیسا ہے 5-6 ہزار سال کی ہسٹری کے بعد اگر یہاں تک لے آئے ہیں تو آگے بھی لے کے جائیں گے. تو اسی تناظر میں اقبال ہمیں اچھے لگتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ بھئی امید ہے, مایوسی نہیں ہے, اور جو ہے اس کو آپ بدل سکتے ہیں کیونکہ آپ نے بہت کچھ بدلا ہے. صحیح. سمیع صاحب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں. شازیہ, میں نے ایک خبر ابتدا میں بیان کی تھی کہ نور عنایت جو پڑپوتی ہیں ٹیپو سلطان کی, وہ ان کا مجسمے کی وہاں پر رونمائی کی گئی ہے برطانیہ میں, اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے اعزازات بھی حاصل کیے. دوسری جنگ عظیم میں وہ جرمنی کے خلاف باقاعدہ طور پر انہوں نے حصہ لیا جنگ میں, اور پھر وہ پکڑی گئیں اور 10 ماہ تک قید میں رہیں وہاں. ان پر بڑا ٹارچر بھی کیا گیا, لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں بتائی, اور جس کے بعد انہوں نے ہلاک کر دیا. لیکن جس وجہ سے میں نے یہ خبر اٹھائی ہے, ٹیپو سلطان جب انگریز بر صغیر میں آیا تو انہوں نے بہت یعنی وہ ریزسٹ کیا, اور ایک وہی تھے. اگر اس وقت وہ کہتے ہیں میر جعفر اور وہ دوسرے لوگ ان کے ساتھ غداری نہ کرتے تو شاید جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ اس طرح تسلط بر صغیر پر نہ جما سکتی. تو جو ان کے بارے میں بات آئی ہے نور عنایت کے بارے میں, وہ بھی یہ ہے کہ وہ کسی بھی ملک پر کسی بھی دوسری طاقت کے قبضے کے بہت خلاف تھی. یعنی انہوں نے جو دوسری جنگ عظیم میں شرکت کی, اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے برطانیہ کی مدد کی, لیکن وہ جو میں پڑھ رہا تھا ان کی بایوگرافی اور ان کی فیملی کے جو تاثرات تھے کہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کوئی برطانیہ کو سپورٹ کر رہی تھی. وہ جو بہادری سے جنگ لڑی جا کے انہوں نے, وہ اس لیے لڑی کہ وہ اس بات کے خلاف تھی کہ کوئی بھی طاقت کسی بھی ملک پر آ کے قبضہ نہیں کر سکتی. وہ جو بات ٹیپو سلطان کے خون میں تھی نا, کہ انہوں نے کہا کہ میری دھرتی پر کوئی باہر سے طاقت آ کر یہاں قبضہ نہیں جما سکتی, وہی خون بول رہا تھا ان کا. اور دیکھیں ان کی اس عظمت کی, ان کی اس دلیری کی, اس شجاعت کی, انگریز نے اس کا تسلیم کیا, اور ان کو انہوں نے بڑا ان کا مجسمہ بھی لگایا, بڑے ان کو اعزازات بھی دیے. کاش ہم بھی اپنے ان لوگوں کو جو یہاں اس دھرتی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں ان کو ریکگنائز کر سکتے. میں بات کر رہا ہوں ان جن جوانوں کی, ان افسروں کی, چاہے وہ فوجی وردی پہنے ہوئے ہیں, چاہے وہ سیولین ہیں, روزانہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اس ملک کی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے, لیکن نہ تو ہم ان جوانوں کو ریکگنائز کرتے ہیں بلکہ الٹا ہم نے ان لوگوں پر, ان خاندانوں پر زندگیاں تنگ کر دی. صحیح. ایک کالر ہے منڈی بہاؤدین سے, شاہد. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. میں سمیع صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جب امریکہ کے الیکشن ہو رہے تھے
تو زیادہ تر یہی چل رہا تھا کہ امریکہ کی پالیسیز چینج نہیں ہوں گی. مثلا یہ ہے امریکہ میں جو بھی صدر بن جائے گا ان کی پالیسیز وہی رہیں گی. تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی پیپلز پارٹی کی پالیسیز نہیں چینج ہو رہی, وہی لوٹ مار چل رہی ہے, وہی کرپشن ساری ہر طرف ٹارگیٹ کلنگ چل رہی ہے, تو اگر امریکہ کی پالیسیز چینج نہیں بھی ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے اپنے ملک کی تو انہیں بولے خدا کا واسطہ پالیسیز چینج کریں, تو امریکہ بھی کر دے گا. انہیں نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ کچھ کر بھی لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. جو مجھے سمجھ آئی بات یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے اندر کے جو تضادات ہیں, ہمارے اندر کی جو کرپشن ہے, اس کا فائدہ بیرونی طاقتیں لے رہی ہیں. بالکل یہ صحیح بات ہے کہ اگر ہمارے حکمران, ہماری لیڈرشپ اگر وہ مل نہ جائے اور اپنے اندر جو ان کی خامی ہے ان کو ختم نہ کرے, اور عوام پھر ان کے ساتھ بطور سٹیک ہولڈر پوری طرح بیک نہ کریں, اس وقت تک ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے, چاہے وہ ڈرون حملے کی صورت میں ہے, چاہے وہ یہ معاشی بم جو روزانہ ہماری اپنی حکومت ہمارے عوام پر چلاتی ہے, ہم کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے انلیس یہ تمام چیزیں ہم اپنی ٹھیک نہیں کریں. بالکل صحیح بات کہی کالر نے. ایک اور کالر ہے رحیم یار خان سے, محمود. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمود بخاری بول رہا ہوں. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. جی جی بالکل. ابراہیم صاحب قائد صاحب. جی جناب. قائد صاحب آپ جو گفتگو ہو رہی ہے اصغر خان کیس کے حوالے سے, ہم لوگ جو اکثر ہمارے سیاستدان ہیں وہ عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, ان کو نہیں بنانا چاہیے, بلکہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسٹس فخار محمد چودھری کو اور ان کی دیگر معزز ججوں کو. اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ یہ فیصلے کو مانے, اپنی صفائی پیش کریں. اور آخر میں ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں کہ زمانے بھر کے جو محتسب ہیں وہ خود لرزتے ہیں آئینوں سے. زمانے بھر کے جو محتسب ہیں وہ خود لرزتے ہیں آئینوں سے, کوئی تو ان کے نقاب الٹے میں ان کا روزے حساب دے. بہت خوب. اللہ تعالیٰ ہمارے سیاستدانوں کو بھی ہدایت دے اور وہ سامنے آئیں اور اپنے آپ کو پیش کریں. اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو معافی مانگ لیں, اگر نہیں کیا تو وہ اپنے آپ کو بے گناہی ثابت کریں اپنے. بالکل, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ بہت اچھی انہوں نے بات کی. اور اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ چند اشخاص کے کاموں سے کوئی ادارہ یا کوئی سوچ بدنام نہیں ہوتی. چند اشخاص, مثال کے طور پہ اگر 4 برے سیاستدان ہیں, 10 برے سیاستدان ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیاست بری ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈیموکریسی بری ہے. اسی طریقے سے اگر چند لوگوں نے, چاہے وہ فوج میں ہو یا بیوروکریسی میں ہو یا ایون عدلیہ میں ہو, اگر انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے ادارے کو الزام نہیں دیا جاتا. مثال کے طور پر جن ججوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو غلط پھانسی دی, بعد میں انہوں نے اعتراف بھی کیا, اب وہ ججز کا انڈیویجول ایکٹ تھا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ پورے کا پورے جو ادارے ہیں وہ خراب ہیں. آج بھی ہماری عدلیہ میں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی موجود ہیں. اور پھر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے جس ہمت سے تمام مقدمات کے فیصلے کیے ہیں اور ان کو دیکھا ہے, بہت سارا لوگوں کو اعتراض بھی ہوگا, ہونا بھی چاہیے, ایک فری سوسائٹی ہے, لیکن انہوں نے وہ ثابت کیا ہے کہ چند انڈیویجولز کا جو کام ہے اس کی وجہ سے اب پورے اداروں لیکن یہ بڑی بات, مطلب دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ بڑے بڑے پولیٹیکل ورکرز نے اپنی جانیں قربان کی, لڑائیاں لڑیں. جب یہ ضیاء الحق صاحب کی جو تھی اس میں کیا پیپلز پارٹی کے شاندار ایک تاریخ ہے جس پہ ہم پراؤڈ ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے کل جو 3 ہمارے رینجرز کے شہید ہوئے لوگ, کچھ پتہ ہے ان کے خاندانوں کا وہ کہاں ہیں, مگر بات یہ ہے وہ تو اپنے کام کر رہے ہیں, نیچے والے, اوپر والے بھی وہ کام کریں. بات یہ ادارے کیوں بدنام ہوتے ہیں. ہمارے فوجی 5000 شہید ہوئے. میں خود کہہ چکا ہوں کہ میں ایک ایسے علاقے کا رہنے والا ہوں جہاں کے ہر دوسرے گھر میں فوجی ہے, کیونکہ بارانی زمین اور لوگ وہاں روزگار لیتے ہیں. آئی نو اسکورز آف مامز جنہوں نے اپنے بچوں کی میتیں بھی نہیں دیکھی. میں وہ دکھ اور درد سمجھ سکتا ہوں ذاتی طور پہ جب سے چھوٹے سے بڑا ہوں, مگر یہ جو بڑے ہیں ہمارے, یہ کام ٹھیک کریں, نیچے والے ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں, لیکن یہ بات تو صحیح ہے نا کہ ہم بھی جذبات میں آ جاتے ہیں. ہمارے جو میڈیا میں بھی لوگ ہیں وہ آ کے نا پھر ادارہ, مجھے نہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں, چند جو انڈیویجولز ہیں نا ان کو پوری فوج نے یہ کر دیا, فوج نے یہ کر دیا. بھائی فوج تو 5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے, اس میں جوان ہیں. جن لوگوں نے برا کیا آپ صرف ان کا نام ہے, فوج نے کیا برا کیا؟ فوج نے تو کوئی برا نہیں کیا. اس طرح ملائن نہیں کر رہے, لیکن جتنی آپ کو رسپانسبلٹی ملتی ہے اختیار کے حساب سے, جتنا آپ کا اختیار ہو, جتنا آپ انفلوئنس کر سکیں کسی کو. ہم نے کیانی صاحب کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا, نہ ہی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات آ رہی ہے, مگر جن لوگوں کے بارے میں بات آ رہی ہے ان کے بارے میں کہا ہے. سمی صاحب, آپ کی خبر تھی کہ پاکستانی ہندو جو کمیونٹی ہے وہ کچھ خوف و ہراس میں مبتلا ہے. ویسے تو شازیہ ہم سب یہاں پر خوف کا شکار رہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, اور صرف ہمارے یہاں نہیں, پوری دنیا میں بھی ایسا ہے. میں نیو یارک کے فگر دیکھ رہا تھا تو وہ اس میں آ رہا تھا کہ سینکڑوں مرڈر ان کے 1 سال میں ایسے ہیں جو ان ریزالوڈ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیوں ہوا. ہمارے ہاں خاص طور پر جو میں نے ذکر یہ کیا اسٹوری کا وہ یہ ہے
کہ ہندو کمیونٹی جو ہے وہ ایک بڑی وہ یہاں پر رہے تقسیم پاکستان کے بعد بھی انہیں اس خطے سے پیار تھا. انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانی ہیں اور ان کے ساتھ اب جو اس وقت جو سلوک ہو رہا ہے گزشتہ چند دہائیوں سے بیسیکلی جب سے یہ افغان جہاد کی بات ہوئی اور ایک ملیٹنٹ جو قوت ہے وہ مذہب کے نام پر وہ مسلط کی ایک جنونیت انہوں نے پاکستان میں, تو خاص طور پر قائد صاحب ہندو متاثر ہوئے ہیں اور سندھ کے ہندو بڑے متاثر ہوئے ہیں. وہاں پر اگر کند کوٹ میں ہمارے نمائندے دلیپ ٹھاکر ہمارے ساتھ ہیں, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ سب سے بڑی غلہ منڈی تھی ایشیا کی, اور اب وہاں سے بڑے بڑے ہندو فیملیز جو ہیں وہ مائگریٹ ہو رہی ہیں کیونکہ ان کی بچیوں کو اغوا کر کے یہ ان کے ساتھ شادی کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب وہ مسلمان ہو کر انہوں نے شادی کی. تو یہ ایک انسیکیورٹی ہے. ذرا اگر وہ دلیپ ساتھ ہیں ہمارے. دلیپ, کیا وجوہات ہیں کہ ہندو کمیونٹی ایک دم اتنا زیادہ خوف و ہراس کا شکار ہوگی اور مائگریٹ کرنے لگی؟ جی شازیہ, یہ سمیع ابراہیم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہندو ہیں اس لیے زیادہ خوفزدہ ہیں کہ جب ان کی لڑکیوں کو زبردستی کنورٹ کر کے مسلمان کیا جاتا ہے تو وہ اس پہ زیادہ خوفزدہ ہیں. میری ہندو کی یہاں پہ بات چیت ہوئی ہے کچھ عرصہ قبل سے, یہ یہاں سے شفٹنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ, اس پہ ہماری بات ہوئی. ابھی بھی 4-5 دن قبل جو ہے نا یہاں سے 300 خاندان یہاں سے یاترین بن کے گئے ہیں, لیکن ہماری جب ان سے بات ہوئی تو تقریباً 100 سے زائد خاندانوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہم وہاں پہ شفٹ ہوں گے اور واپس نہیں آئیں گے. ان سے وجوہات پوچھتے ہیں تو وہی بات بتاتے ہیں کہ ہماری لڑکیوں کو زبردستی کنورٹ کرتے ہیں, ہمیں اغوا کیا جاتا ہے, ہمیں تھریٹس ہوتے ہیں, یہاں پہ بھتا خوری ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ رہنا ہمارے لیے اب ممکن نہیں رہا. اب اگر ہم بات کرتے ہیں انتظامیہ سے تو انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی, اگر ہم ایم پی اے ایم این اے سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی تعاون نہیں کرتے, اور یہ بڑی بات ہے کہ اقلیتی جو ایم پی اے ایم این اے وہ بھی ان سے نہیں پوچھتے. تو اسی لیے یہ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں. اب بھی یہاں پہ دیوالی کا ایک 13 تاریخ کو جب دیوالی ان کی ہو رہی ہے تو دیوالی کا جو پروگرام ہے یہاں پہ ساری تقریبات منسوخ ہیں, وہاں پہ دیوالی کی کوئی تقریب نہیں ہو رہی ہے. اور ایک بات ہم یہ بھی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اسی جو کشمکش میں, اسی خوف کے ماحول میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دیوالی کی جو تقریب ہے ایک یہاں پہ کندکوٹ میں منعقد کی جا رہی ہے, اس میں میوزیکل پروگرام بھی ہے. اقلیتی برادری کے ساتھ یکجہتی کے طور پر یہ دیوالی کا پروگرام ارینج کیا جا رہا ہے. اقلیتی برادری جو ہے یہاں پہ رہنے کو تیار نہیں ہے. ہم نے بہت قائل کیا, ہم نے بہت سمجھایا کہ یہاں پہ ہمارا ملک ہے, ہم ان کو فیس کریں گے مل جل کے, لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مل جل کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, یہاں پہ رہنے کے لیے تیار ہے, لیکن حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کرتی. تو حکومت اگر نہیں کچھ کرے گی تو یہاں کے لوکل سردار, لوکل وڈیرے وہ بھی ہماری سیکیورٹی کے لیے نہیں کر رہے ہیں. جو جرائم پیشہ افراد ہیں, جو ہمیں تھریٹس کرتے ہیں, جو ہماری لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں, وہ بھی ان جرائم پیشہ افراد کی مدد کرتے ہیں. ہمارا یہاں پہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, اسی لیے مجبوراً روتے روتے یہاں سے جا رہے ہیں کہ ہم ہندوستان جائیں گے, وہاں پہ ایسے تھریٹس ہمیں نہیں ملتے. جی شازیہ. جی اب دیکھیں بات کیا ہے, ہوا کیا ہے کہ یہ جو کرمنلز ہیں وہ بھی اس دھارے میں شامل ہو گئے ہیں جو بظاہر ہمیں مذہبی نظر آتا ہے. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کوئی انتہا پسندی میں ان کی کوئی اس طرح سوچ ہوگی, لیکن شامل ہو گئے. ہمیں کیا اسلام کی بات, کیا حکم ہے ہمیں اپنے ایک ملک میں جو ہے ان کے ساتھ سلوک کرنے کا؟ کیا ایک اسلامی اسٹیٹ, کیا کوئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں جو بھی ان کے خلاف کرتا ہے اس کا کوئی مذہب سے لینا دینا نہیں ہے. ابھی آج ایک چھپا ہے, اس میں دیکھ رہا تھا فیچر کہ ہندوؤں کو مار دو اور پھر ساتھ ان کے وہ زیور اتار رہے تھے. کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو درست ہو اور وہ یہ حرکت کرے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں, کیونکہ ان کا تحفظ کرنا جو ہے وہ آپ کا دینی فریضہ ہے. بالکل ہمارے آئین میں یہ چیز شامل ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سمیع صاحب یہ لوگ جو ہیں جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کے قبضے کر رہے ہیں, واردات کر رہے ہیں, جو ہمارے مذہبی اکابرین ہیں ان کو انیشیٹو لینا چاہیے کہ زبردستی آپ کسی کو کنورٹ نہیں کر سکتے. کہ اقلیتوں کے ساتھ یہ جو اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے یہ اسلام میں نہیں ہے, یہ ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کی. آپ کی سٹوری میں اضافہ کر دوں کہ یہ جو میں آج پڑھ رہا تھا فیچر چھپا ہوا تھا ایک مین بڑے اخبار میں, وہ بتا رہے تھے کہ جب یہ ہوا جو اس طرح انہوں نے کیا وہ فلم کا جو معاملہ تھا جس میں سب کے دل بہت شدید دکھے ہوئے تھے, مگر جو ہندو بستی پہ جب حملہ ہوا تو وہ اتار رہے تھے, ان کی چوڑیاں اتار رہے تھے. یہ ابھی تو یہ کیا ہے, یہ معاملہ میرے خیال میں وہ نہیں ہے جو بنا دیا جاتا ہے. صحیح کہا, مذہبی جو جماعتیں انہیں آگے ہمارے مذہبی جو اسکالرز ہیں ان کو آگے آنا چاہیے, انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ہیومن لائف جو ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں. اچھا شازیہ, ایک تو میں یو ایس پولس کی جو ایک آئیے تھوڑی سی کرٹس گینز ہیں, ڈائریکٹر آف امریکن یونیورسٹی سینٹر فار دی اسٹڈی آف دی امریکن الیکٹوریٹ, ان کی ابتدائی ابھی آئی ہیں. اس میں جو سمیع صاحب انڈیویجول انیشیٹو اور جو سنگل آفس کے ووٹ تھے وہ بتا رہے ہیں اندازاً جو ہے 126 ملین بتا رہے ہیں, اور یہ 57.5% بڑھتے ہیں. لیکن جو پریزیڈنٹ کے لیے ووٹ پڑے ہیں وہ 2008 میں 131 ملین تھے اور اب ہیں 119.5 ملین.
इसमें आयोवा के अलावा तमाम रियासतों में नीचे गए। मैं थोड़ी थोड़ी आपको बता, अलास्का में 25% कम पड़े हैं, एरिजोना में 19%, और उसके बाद मैरीलैंड में 7%, और इस तरह। अब इसमें कुछ वजह तो वो है जो हम कह रहे थे कि ये जो बहुत ज़्यादा हार्ड हिट थी, मगर इसको अगर आप इस बात से जोड़ के देखें कि जो इसकी पॉपुलैरिटी है ओबामा की, ये कैनेडी से ज़्यादा थी, आज 50% से कम है। फिर अगर इनके छोटे छोटे, अभी हम सामी साहब और मेरी बड़ी तेज़ बहस नेशनलाइजेशन पे होती है, बहुत बड़ी नेशनलाइजेशन की ओबामा साहब ने। कैसे कि जो कॉरपोरेशन नुकसान में थी उनको नुकसान नेशनलाइज कर लिया, और अब आज $16 ट्रिलियन का कर्जा है अमेरिका पर। इसका मतलब क्या है कि $50,000 हर अमेरिकी पर है। अब एक जो अमेरिकी मिलियनर है उसके लिए तो ये $50,000 कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हर अमेरिकी पे $50,000 का कर्जा लाद दिया। और जो पब्लिक फंड था, ये कह के ये आए थे कि मैं गरीबों की गरीबी दूर करूंगा, मगर इन्होंने अमीरों को फैसिलिटेट किया। ट्रिलियंस ऑफ पब्लिक मनी जो थी, आवाम की मनी, वो पैसे कहां से आए थे? जो आप अमेरिकी आम मेहनत कश से आप पैसे लेते हैं। अच्छा, अब इसमें लगता है कि जो मैं आज रिपोर्ट देख रहा था कि वो एक तो वो शौक और जज्बा नहीं था जो 2008 में था। इतने स्टिकर्स नजर जो आते थे आपको गाड़ी के पीछे, वो नहीं थे। अब उनके पास अल्टरनेटिव नहीं था, उनके सामने रोमनी था या ये था, और ये चूंकि कदरे लेफ्ट है। नहीं, वहां पर बैलेट पेपर पर 5 उम्मीदवार थे। ग्रीन पार्टी भी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी भी थी, वो सिर्फ ये 2 नहीं थे। मैं ये कह रहा हूं उनके पास, उनके सामने रास पेरो भी था ना, रास पेरो भी था ना, वो तो पैसे वाला भी था। नहीं, वो रास पेरो, मैं इस इलेक्शन की बात कर रहा हूं। देखिए समी साहब, अभी इसमें रिपोर्ट में एक और भी बात है। उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि लोग तो वैसे ओबामा को वोट देते हैं, वो ओबामा को वोट नहीं दे रहे होते, वो तो इलेक्टर को पकड़ रहे होते हैं। तो उन्हें पता था कि इन दोनों में से एक बंदा इलेक्ट होना है, उन 3 में से किसी ने नहीं आना, सो दे डिडंट वांट टू वेस्ट देयर वोट। लेकिन टीवी पे आपने लोगों का जश्न देखा, उनकी खुशी देखी। मैं इस टीवी स्क्रीन पे 30 करोड़ आवाम नजर नहीं आते, एक हाल में इकट्ठे हुए 2-4 हजार बंदे नजर आ जाते हैं। तो मैं ये जो ट्रेंड्स आपकी जो सारी आप मेरी बात पे आप बात कर लीजिएगा, मुझे ये खत्म कर लेने दें कि जो बल्कि आपने मुझे बात माशाल्लाह करवा दी है। अब ये है कि चूंकि रिपोर्ट ये कहती है कि अगर ये 4 साल में ये जो ट्रेड यूनियन वाले हैं, ये डेमोक्रेट्स को ना देखते रहते, अपनी पार्टी बना लेते या अपनी पार्टी बना लें, क्योंकि एक बात तो तय होगी कि ओबामा आया, बजायर लेफ्ट है जो डेमोक्रेट्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर से उसने उनको बचाया, नेशनलाइज कर लिए उनके नुकसान। अवाम पे 19% जो गुर्बत मुसलत की अपनी पॉलिसियों से, और उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, तो वो गए। ज्यादा वोट पड़े इंडिविजुअल इनिशिएटिव पे, जिसमें गे राइट्स की बात थी या जिसमें सेम सेक्स मैरिज थी या इस तरह की और बातें थी। लेकिन उन्होंने आपकी बात सारी सही होगी, मैं सिर्फ इतना सा अर्ज करूंगा कि ये जो आप नेशनलाइजेशन यानी कौमी तहवील में चीजों को लेने की बात करते हैं ना, पाकिस्तान ये एक्सपीरियंस कर चुका है। हमारे नतीजे अच्छे नहीं थे, हमने नहीं, मैं तो पाकिस्तान की बात करूंगा ना, मैं अमेरिका की सियासत या अमेरिका के लोगों की बात कर रहा हूं कि आप लोगों का जो मलजाओ, ये जो आप समझते हैं ना आपका अमेरिका बहादुर, उसने नेशनलाइजेशन की है, आप जिसे समझते हैं ये बात, और आज लैटिन अमेरिका में हो रही है। आज पीडीवीएस है खुदा के लिए अर्जेंटीना में हुई है, दोबारा उस निजाम को वापस लाने की बात न करें, वो नहीं आ सकता। वो लोग अमीरों के हवाले से जब बात हो तो उसे जाती हमला तस्वुर न किया करें, बात ये ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि ये टैबू नहीं है। नॉर्थ रॉक जो है बैंक, आज से 5 जब ये रिसेशन आया था तो यूके ने नेशनलाइज किया था, हमारे जो पहले जापान ने नेशनलाइज, ये आज की बात हमारे जो इदारे का। अब बात ये है कि जो अमीर के हक में नेशनलाइजेशन हो रही है, अच्छा उस पे आप खामोश। काई साहब एक लाइन में, जब यहाँ पे अस्पताल प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो आप खामोश, यानी अवाम को आप मैं अब आपसे मैं सिर्फ रियासत टाइम कम रियासत एक लाइन में आप हमें समझा दें, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब नेशनलाइजेशन आप करते हैं अमीरों को बचाने के लिए, तो उस पे इनको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, खामोश रहते हैं। जब गरीब की हक में कोई बात होती है तो कहते हैं ओहो, ये तो 1926 में नाकाम हो गई थी, ये 1931 में नाकाम हो गई थी। मैं ये नहीं कह रहा ना, मैं सिर्फ आपकी जो डबल स्टैंडर्ड है उसकी बात कर रहा हूं। अगर ये बुरी चीज है, नेशनलाइजेशन बहुत बुरी चीज है, तो ये हुकूमतें अमीरों के मफाद में क्यों करती हैं? अब मैं सिर्फ इतना सर्च करूं, अगर इजाजत दे दें तो मैं सिर्फ ये कहता हूं, मैं 26, 31, 17, 45 की बात नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं कि 70 की दिहाई में हमारे यहाँ जो बड़े बड़े कौमी इदारों को मलकियत में ले लिया गया था सरकार ने, और लोगों ब्यूरोक्रेटाइजेशन वो नहीं हुई थी। नेशनलाइजेशन वो होती है जब
That बात was तो not a कर लेने देना, nationalization. आप नहीं, बात तो आप कर लेने गिलास को प्याली ना कहना, that was not nationalization. उसको आप नेशनलाइजेशन क्या कि उस पे अपना आर्गुमेंट बिल्ड करेंगे, पहले ये तय अच्छा फिर किस तरह की, रूस की तरह की नेशनलाइजेशन कैसी जी हुई थी 1900 नहीं, उस तरह की नेशनलाइजेशन वो थी जिसमें भाई उस निजाम को रूसी अवाम मुस्तरद कर चुके हैं, मैं उसको कैसे ले आऊं यहाँ पर? आपके और फिर अवाम की सवाल है, वो जिसको चाहे 52% अवाम ने अमेरिका का निजाम मुस्तरद कर दिया, वोट डालने देंगे, पता नहीं क्या ये मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, मैं आपकी ख्वाहिशात हजारों अमीरों के बारे में कोई बात करें तो जाती हमला तस्वर ना किया करें। बात समीर साहब ये है कि नेशनलाइजेशन जो है, नेशनलाइजेशन जब अमेरिका करे तो वो नहीं हो सकता। ओबामा ने की है, कर चुके हैं, ओबामा रिजेक्ट करें, उसको कंडेम करें, तो वो अमेरिका में कंडेम करें ना, पाकिस्तान का क्या कंडेम करें, अमेरिका को ओबामा को कहें कि तुमने गलत किया, बोले यार ये अमेरिकी अवाम का फैसला है, वो गलत उसकी तारीफ करने में तो आगे आगे होते हैं, उसके ड्रोन हमलों के फजाइल तो हमें बताए जाते हैं कि जी इसमें क्या है, वो हमारे दोस्त ने गलत पाकिस्तानी ड्रोन हम लोग हजूर आप कहें कि नेशनलाइजेशन एक गलत चीज है, ये दुनिया में नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाहे ओबामा करे कोई भी करे यार, जो लोग अपनी बिल्ड करते हैं, मेहनत से करके आते हैं, आप उन्हें सरकार आके कब्जा कर ले, क्यों कब्जा करे भाई? सरकार नहीं, जो लोगों की मेहनत से बिल्ड की जाती है, जब वो बन जाती है तो फिर इन चोरों बावलपुर के नुमाइंदे से पूछना, आपने देखे ना कहा अमेरिका में जाके वो जो ज्यादती पाकिस्तान में हो रही है वो बात नहीं करने दी, पता नहीं कहां से ले आते हैं। हर ज्यादती की दिफा में होते हैं चाहे ग्लोब के किसी नुक्कड़ पर ज्यादती हो, आप तो उसके दिफा में रहते हैं। बहरहाल ये कोई कौमी तहवील में इदारा नहीं लिया जाएगा, लोग इसको कोई नहीं ले रहा, कोई नहीं ले रहा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आप सिर्फ सरमाएदारों के हक में ले रहे हैं। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह।